بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے رازدار ان کو کہا جاتا تھا، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے جتنے بھی منافقین تھے جو حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلائے گئے تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو ان منافقین کے نام بتلا دیے تھے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہراً تو ایمان کا اقرار کرتا ہو لیکن دل میں اس کے نفاق ہو، کھوٹ ہو، کفر ہو۔ اس زمانے کا جو منافق ہوتا تھا وہ کافروں کی طرح ہی ہوتا تھا، چونکہ دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، چونکہ ایمان تو اصل دل سے تصدیق کرنے اور ماننے کا نام، تو دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا تو کافروں کی طرح ہوا کرتے تھے۔ آج منافق اس کو کہا جاتا ہے جو عمل کے اعتبار سے کھرا نہ ہو، اعمال اس کی زندگی میں درست نہ ہو، مسلمانوں جیسے نہ ہو، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، یہ علامات منافق کی بتلائی گئی۔ تو یہ منافق عملی کہلاتا ہے، اگرچہ اس پر کفر کا حکم نہیں ہے لیکن گناہ، فسق و فجور بہرحال ضرور ہوتا۔ تو اس زمانے کے منافق دل کے کافر ہوا کرتے تھے تو کفر کا حکم لگتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتلائے تھے، اس لیے انہیں صاحب السر یعنی حضور کے رازدار کہا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، آخرت کے خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور نے جو مدینے کے منافقین کے نام بتلائے ہیں کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں۔ اس قدر آخرت کا خوف غالب ان شخصیات اور ان حضرات میں ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تکونوا امعا، کہ تم امعا مت بنو۔ امعا عربی میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اپنی ذاتی کوئی عقل رائے نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی بات کرتا ہو، معاملہ کرتا ہو، اپنی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، کوئی اتنا عقل نہیں رکھتا کہ کوئی رائے دے سکے کسی معاملے کے اندر، نہ معاملات کی صحیح فہم اور سمجھ ہے، نہ ہی شعور ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی رائے دینے اور مشورہ دینے کی صلاحیت ہے، بس لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والا ہو، جیسے لوگ کریں ایسے ہم کریں۔ آج کل ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی کہ بھائی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے لہٰذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری برادری میں تو یہ رواج ہے لہٰذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یہ شخص امعا کہلاتا ہے عربی میں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم یہ مت بنو، بلکہ اپنی رائے رکھو جو شریعت کے مطابق ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، برادری معاشرہ کیا کہتا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا رسول کیا کہتا ہے ہمیں اس سے سروکار ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تکونوا امعا، کہ تم امعا مت بنو، تقولون ان احسن الناس احسننا، اور یہ کہنے لگو کہ لوگ اگر اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا،
وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر لوگ ظلم کریں، برا کریں تو میں بھی برا کروں گا۔ یعنی لوگوں کی اچھائی پر، اچھائی تو ہر کوئی کرتا ہے، اگر آپ لوگوں کی برائی پر برائی شروع کر دیں تو یہ امعاء کہلائے گا کہ بھئی لوگوں کی دیکھا دیکھی چل رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کے اصول پر چل رہا ہے۔ حالانکہ جو جیسا کرے ویسا بھرے، یہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اچھائی کرے تو وہ تو اچھائی کا حقدار ہے ہی، لیکن ہمارا نزدیک برائی والا بھی اچھائی کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کا اونچا درجہ ہے، اخلاق کا اونچا درجہ ہے جو اللہ جل شانہ خال خال لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کرے اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں، لوگوں کے ظلم اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر جاتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا، تو فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ تو بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے، ہر ایرے غیرے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا معاف کر دیا کریں، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ یہ جو ہے بڑے خوش نصیبوں، اونچی صفات، اونچے اخلاق اور اعمال والے شخص کو یہ عادت عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ کہ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا، کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، لیکن اگر برا کریں گے تو ہم بدلے میں ظلم نہیں کریں گے۔ بدلے میں ظلم نہ کرنے کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ بدلے میں ہم ظلم نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو ہم نہ بدلے میں نہ اچھا کریں گے نہ برا کریں گے، نہیں، معاف کر دیں گے، معاملہ ختم کر دیں گے، یعنی اس کے ساتھ اچھائی بھی نہیں کریں گے، ایسے ہی برائی بھی نہیں کریں گے۔ شریعت نے اس کی بھی گنجائش دی کہ آپ جو ہے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، بدلے میں نہ آپ اچھائی کریں نہ برائی کریں، بس الگ تھلگ ہو جائیں، اس معاملے سے اپنے آپ کو جدا کر لیں۔ تیسرا درجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو اتنی ہی برائی تم بھی کر لو، یہ بھی ظلم کے درجے میں یا ظلم کے دائرے میں نہیں آئے گا، یعنی حد سے تجاوز نہیں کرو۔ اگر کسی نے ایک گالی دی ہے تو شرعاً گنجائش ہے کہ آپ اس کو ایک دے دیں، ایک تھپڑ مارا ہے تو اتنا ہی تھپڑ مارنے کی گنجائش ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم بدلہ لو، اگر کوئی تم پر ظلم کرے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا اس نے زیادتی کی ہے آپ بھی اتنا ہی کر سکتے ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا۔ تو فَلَا تَظْلِمُوا، اگر کوئی برا کرے تو تم ظلم نہ کرو، اس کے تین درجات ہیں، یعنی تین اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ اور سب سے اہمیت والا درجہ یہ ہے کہ ظلم کریں تو بدلے میں اس کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت، بزرگان دین کی زندگیوں کے واقعات ہمیں اسی کا پتہ دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو مستقل ان کو برا بھلا اور گالم گلوچ کرتا رہتا، تو جب بھی حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو پتہ چلتا کہ یہ برا بھلا کہتا ہے تو آپ بدلے میں اس کو رقم بھیج دیا کرتے تھے، اشرفیاں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی وہ میری غیبت کر کے مجھے نیکیاں دیتا ہے، میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دیتا، میں نیکیاں تو اس کو نہیں دے سکتا لیکن دنیا کے پیسے دے کر کچھ بدلہ چکا دیتا ہوں۔ تو یہ وہ شخصیات تھے جو ظلم کا بدلہ یا ناجائز سلوک کا بدلہ ناجائز کے ساتھ نہیں دیتے تھے بلکہ اچھائی کے ساتھ۔ دوسرا درجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ظلم کرے تو نہ ظلم کرے نہ اس کے ساتھ اچھائی کرے، یعنی انتقام ہی نہ لے، معافی اور درگزر سے کام لیں۔ اس کی بھی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ
آپ کسی کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں، معاف کر دیں، اس کی بھی شریعت گنجائش، یہ دوسرا درجہ ہے، پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا کم درجہ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی آپ بدلہ لے لیں اس سے، جیسے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، تو شرعاً اس کی بھی گنجائش۔ لیکن سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ یہی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں گے تو عنقریب وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے، اپنی عداوت دشمنی کو بھول بھال جائیں گے۔ تو یہ سب سے اونچا اخلاق کا درجہ ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ اپنے آپ کو تم اسی کا عادی بناؤ، اسی کا عادی بناؤ، اسی سے ہی دین پھیلتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت بیٹھتی۔ تو امامت بنو کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی معاملات کرو، کہ لوگ جیسا کریں ویسا ہم بھی کریں، اگر اچھا کریں تو اچھا کریں، برا کریں تو ہم بھی برا کریں۔ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اچھا کریں تو ہم بھی اچھا کریں، ایسا تو سبھی کرتا ہے، احسان کا بدلہ ہر کوئی احسان سے چکاتا ہے۔ لیکن سب سے عمدہ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم برائی کا بدلہ بھی احسان کے ساتھ چکائیں، اچھائی کے ساتھ چکائیں، نیکی کے ساتھ چکائیں۔ اللہ جل شانہ سے اسی چیز کی دعا مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے، اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ آج اگر ہم نے اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا تو اللہ کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ معاملہ اچھائی کا کریں گے، جب ہم اور آپ اچھائی کے، اللہ کے حسن سلوک کے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے، اللہ کی طرف سے فضل و رحمت کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر معافی آخرت کی معافی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، جس کی سب کو سب سے زیادہ شدید ضرورت ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.